نہیں گئے۔ اب کون سی قسم شریعت کے اعتبار سے قسم کہلائے گی اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں، جیسے اللہ کی قسم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، جیسے رحمان گئے، رحیم گئے، قادر گئے، قدیر گئے، رزاق گئے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، ان میں سے کسی کے ذریعہ قسم کھاتے گئے تو یہ شریعت کے اعتبار سے قسم کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو قرآن کا جب آپ ذکر کریں گے تو یہ بھی شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ مطلقاً یہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں رائج ہے میں قسم کھاتا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے بولتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ بھی شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں اللہ کے نام سے یا اللہ کے کسی صفاتی نام سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن جو اللہ کا کلام کے قرآن کی قسم کھائے، یا پھر مطلقاً یہ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو ان صورتوں میں شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں، تو یہ اللہ کے علاوہ اگر مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے وہ قسم نہیں کہلائے گی، شریعت کے اعتبار سے وہ قسم نہیں ہوگی، یعنی قسم کے جو مسائل گئے، قسم کے جو احکام گئے وہ وہاں پر لاگو نہیں پڑیں گے، بلکہ شریعت کے اعتبار سے وہ قسم ہوگی ہی نہیں۔ لہذا یہ دو صورتیں ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائی جاتی ہے تو شرعاً وہ قسم نہیں ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔